وحید مراد دی انفورگیٹیبل، ان کی یاد میں یہ ایک اور جاوید بھائی کی باتیں، ان کی زبانی آپ کے سامنے، ویدو بھیا کی زندگی کے حقائق جو کچھ لوگ بڑی غلط بیانی سے کام لیتے، وہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ بالکل سچی اور حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ تو ضرور ان ساری ویڈیوز کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں صرف سچ سچ اور سچ ہے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے بتائیں، کیونکہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بچپن سے ان کا ساتھ تھا ویدو بھیا کی والدہ شیری آنٹی، ان کے والد نثار مراد صاحب کے ساتھ، کہ ان کا انٹریکشن، یعنی کہ ویدو بھیا کا انٹریکشن اپنی والدہ اور والد کے ساتھ کیسا تھا، اس کے بارے میں سنیے جاوید بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے جو دو سوال تھے، وحید بھیا کا انٹریکشن آنٹی اور انکل کے ساتھ، بہت سمپل چھوٹے سوال ہیں، لیکن ان کے جواب بہت لمبے ہیں، کیونکہ قصے واقعی بہت ہیں۔ تو میں آپ کو کوشش کروں گا روز ایک آدھ قصہ سناؤں ویدو کا۔ آنٹی کے ساتھ جیسے میں نے کہا شوخی شرارت چلتی تھی، لیکن بدتمیزی کبھی میں نے کرتے نہیں دیکھا۔ بہت ہی تمیزدار انسان تھے، شوخی شرارت میں بھی اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں کسی طرح سے بدتمیزی نہ ہو جائے۔ والد صاحب کے ساتھ بہت ہی پیار دونوں میں، اور بہت انڈرسٹینڈنگ اور بہت ہی میچور قسم کا ریلیشن شپ تھا۔ دونوں طرف ایک دوسرے کا خیال، ویدو کی طرف سے عزت، بہت عزت، اور انکل نثار کی طرف سے بہت لحاظ۔ اور ویدو کے تمیزدار ہونے کی تو میں نے بات کی، اکلوتا بیٹا تھا، دونوں والدین بہت چاہتے تھے، امیر تھے، لیکن میں نے ان کو کبھی کسی قسم کی ضد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ویدو کو بچپنے سے جوانی تک کبھی ضد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جہاں تک ان کے والد کا تعلق ہے، ضد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو ویدو کی خواہش وہ ان کی سر آنکھوں پہ، لیکن خواہش کا جائز ہونا، جو بھی ان کی جائز خواہش تھی وہ ہمیشہ پوری ہوتی تھی۔ تو یہ انکل نثار اور ویدو کا تھا، اور ویدو ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اب آپ کو سارے فینس کو، سب کو ان کی ڈرنکنگ کا تو پتہ ہے۔ جب فلم سٹار بن گئے تھے ریگولرلی ڈرنک کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اپنے والد کے سامنے کبھی نہیں پی، اور صرف یہی نہیں کہ کبھی پی نہیں، جب یہ لاہور میں تھے اور کراچی آتے تھے اپنے والدین سے ملنے، اور میں روز ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب میں یہ دکھاؤں آپ کو کہ ان کے والد کی سمجھ اور ان کو اپنے والد کی عزت، کہ شام کا وقت جب آتا تھا تو ویدو ہلکے سے بے چین ہونے لگتے تھے، کیونکہ ان کا ڈرنک کا وقت ہو گیا تھا، ان کو ڈرنک لینی تھی۔ ان کے والد انکل نثار جانچ جاتے تھے، اور پھر ہم تو وہ تو آتے تھے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا تھا، اور والدین بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو تم دونوں جوڑی دار بہت بعد میں اکٹھے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن وہ والد پھر کہتے تھے کہ ارے بھائی، تم دونوں بچپن کے ساتھی، اتنے پرانے دوست، اتنے دن سے نہیں ملے، تمہیں تو بہت کیچنگ اپ کرنی ہوگی ایک دوسرے سے، تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آپس کی باتیں کرو۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ کمرے میں آ کے ویدو اپنی چپکے سے ڈرنک بنا کے پینے لگیں، اور جب وہ ویدو کے کمرے میں آتے تھے ہمیشہ دروازے پہ کھٹکھٹا کے آواز دے کے آتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک وہ ان کو جلدی کہیں باہر جانا تھا یا کچھ ایمرجنسی تھی،
تو انہوں نے ذرا سا کھٹکھٹایا اور اندر آ گئے. ویدو ڈرنک پی رہے تھے. ویدو نے کیا کیا, ایک گھبرا کے ایک دم سے وہ ڈرنک میرے ہاتھ میں دے دی, تاکہ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا اور ویدو نے جلدی سے وہ ڈرنک میرے ہاتھ میں دے دی. اب وہ اندر آیا, اب میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, ڈرنک میرے ہاتھ میں, ان کو دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہیں گے, ارے تم نے کب سے ڈرنک کرنا شروع کر دیا؟ اور ہنس کے اور چلے گئے. جو بھی کہنا تھا ویدو کو میسج دیا کہ لاہور سے فلانا فون آیا تھا یا کیا تھا, اور پھر ہنس کے اور کمرے سے چلے گئے. کتنا خوبصورت ریلیشن شپ تھا دونوں میں. اور مشورہ ویدو کو جب بھی چاہیے ہوتا تھا اپنے والد کے پاس جاتے تھے, ہر چیز میں ان سے مشورہ کرتے تھے, اور ان کی اجازت بنا جوانی میں بھی اسٹار بننے کے بعد بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا. آنٹی کے ساتھ تو وہ اور میں بھی وہ شوخی شرارت والا ریلیشن شپ تھا, بہت ہی اچھا. جیسے وہ فلموں میں وہ نہیں شرارت کرتے رہتے تھے اپنی بڑی بھابھیوں سے, اور اس طرح کا ان کو اپنی والدہ کے ساتھ تھا. بہت ہی انفارمل اور بہت ہی پیار والا, بے حد پیار والا اور شوخی شرارت والا. اپنے والد کے سامنے بہت سنجیدہ رہتے تھے اور بہت ان کی عزت سے اور سیریسلی ان سے پیش آتے تھے. کبھی کوئی انہوں نے ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. اور البتہ میرے والد کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہ بہت بے تکلف ہو جاتے تھے. ویدو میاں, ہماری والد صاحب سے, نواب صاحب سے جان نکلتی تھی, ہمیں تو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی جوانی تک. یہ ویدو بھیا آرام سے ان کے کمرے میں چلے جاتے تھے کہ انکل پان تو کھلاؤ. اور میری والدہ کے ساتھ بھی شوخی شرارت والا ہی ان کا وہ رشتہ تھا. بہت شوخی اور شرارت تھی ان کی طبیعت میں, ماشاء اللہ. بہت ہی ہنس موک اور وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا مسچیویس طبیعت تھی ان کی. ویدو بھیا کی جو منہ بولی بہن تھی, جو جاوید بھائی کی بھی منہ بولی بہن تھی, کرنل مسز ممتاز ایوب, ان کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں بتائیں. تو چلیں سنتے ہیں جاوید بھائی کی زبانی. ہماری منہ بولی بہن ممتاز ملانی 17 یا 18 سال کی تھی جب ویدو کے والد اس کو ہم دونوں کے پاس لائے. ہم بیٹھے ہوئے تھے, روزانہ شام بیٹھے ہوتے تھے ویدو کے کمرے میں یا کہیں, کہ یہ تم دونوں کی بہن ہے, تم دونوں نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو خوش رکھنا ہے. تو وہ ممتاز ملانی ہماری منہ بولی بہن ہو گئی. وہ ویدو کے والد سے کے پاس کیوں آئیں اور انہوں نے ان کو ہماری بہن کیوں بلایا؟ ممتاز میمن تھی لیکن دیکھنے میں بہت ہی گوری اور خوبصورت, جو کہ آپ ان کی بیٹیاں انیتا ایوب اور انیلا کی کو دیکھ کے جان سکتے ہیں. وہ یتیم تھی بیچاری, بہت کم عمر میں یتیم ہو گئی تھی, اور اس کے والد بہت ہی امیر تھے. کتنی پراپرٹی ان کی لارنس روڈ کراچی میں تھی, جس میں سب سے بڑی تھی ملانی مینشن. ان کے والد کا سرنیم ملانی تھا. ملانی مینشن, وہاں کے ایک فلیٹ میں یہ ممتاز رہتی بھی تھی, اور بہت بڑی بلڈنگ تھی, فلیٹس کا کرایہ تھا, دکانیں تھیں, ایک چھوٹا سا سنیما بھی تھا. تو اس کے رشتہ دار ممتاز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹا دیں, زہر دے دیں یا کچھ کر دیں تو ساری پراپرٹی ان کو مل جائے, جو کہ ایک اکلوتی بیٹی کو, جوان بیٹی کو ملی ہوئی تھی. تو جب اس کے سنیما پہ بھی قابو کر لیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ تم جا کے نثار مراد صاحب سے ملو, وہ بہت بڑے فلم ڈسٹریبیوٹر ہیں, سارے سنیما والے ان کا کہا مانتے ہیں,
تو وہ تمہارا سنیما تمہیں واپس دلوا دیں گے. تو وہ آئی اور نثار انکل سے ملی. نثار انکل نے اس کا کام کروا دیا. پھر اس سے کہا کہ بیٹی تمہارا کوئی نہیں. کہیں گی میرے دنیا میں کوئی نہیں, نہ بھائی ہے نہ بہن ہے, اور یہ جو چچا وغیرہ ہیں یہ تو میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس کو اپنے حفاظت میں لے لیا. وہ ویدو کی اماں کو بھی بہت اچھی لگی تو اس کو بیٹی بنا لیا, اور وہ بھی کافی حد تک شام میں وہیں ہوتی تھی, اور بالکل بہنوں والا اس نے پیار دیا, اور ہم نے اس کو بھائیوں والا پیار دیا. اور آخری وقت تک آپ کو پتا ہے کہ وہ بہن بنی رہی. ویدو انہی کے گھر میں تھے جب ان کا انتقال ہوا.